خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو، محبتوں کو فروغ دو، پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ لوگوں نے سائیڈ پہ ہو جانا ہے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، اور جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو، اس میں ساری نعمتیں بھی ہوں تو گزارا ٹھیک نہیں ہوتا، اذیت ناک زندگی۔ لیکن ساتھ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بڑا لہجہ۔ وہ میری دادی ایک بات ہمیں سنایا کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو لڑکا جو تھا ان کا وہ باہر سے آیا، تو وہ آ کے بیٹھ گیا، تو اب محبت کر رہی ہیں، سبق دے رہی ہیں، گھر کی کوئی بزرگ خاتون تھی، تو وہ اس کی اہلیہ کو کہنے لگیں کہ پتر جدو بندہ باہروں آئے پانی لے آئی دا ہے، پانی پلا انہوں۔ تو کہتے وہاں ایک اور بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو سمجھدار تھیں، وہ بچی اٹھ کے پانی لینے چلی گئی، تو اس نے کہا یہ تم نے نصیحت نہیں کی، یہ تم نے اس کے خاوند کے دل میں اس کی عداوت پیدا کی، بات تم نے بھلا کس طرح سمجھائی ہے؟ وہ سوچے گا کہ یار اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں آیا ہوں تو پانی پلا دے، یہ بات تمہیں اکیلے میں کرنی چاہیے، وہ تو اس سے دور ہو جائے گا ذہنی طور پر۔ تو کہتے ہیں پرانے لوگ اس قدر زیادہ باریک چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ عداوتیں پیدا نہ ہوں، لیکن یہاں لہجہ ہی اور ہے، انداز ہی اور ہے، لوگ فروغ ہی پتہ نہیں کس چیز کا کرتے۔ محبتوں کے فروغ کی کوشش کریں، دوستوں میں، گھر والوں میں، دائیں بائیں کوشش کریں لوگ جڑے رہیں، لوگوں کو توڑنے کی کوشش۔ اور یاد رکھنا جو بندہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، آخر میں خود اکیلا رہ جاتا ہے۔ عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں، تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا، تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں، اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی، اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے،
دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑپڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں، حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، جو مومن ہے اللہ رسول کو ماننے والا، وہ مومن ہے تو پھر ساتھ محبت بھی ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن کا لہجہ پیار والا، اس کا انداز پیار والا، اس کی ملاقات پیار والی، اس کا آنا جانا پیار والا، اس کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، اس کا لہجہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شخص کے لیے باعث اذیت نہیں ہوتا۔ مومن پیار والا ہوتا ہے، اور کس کس سے پیار کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں، وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور رب فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو۔ اور محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، محبت کے ساتھ جینا، محبت میں وقت گزارنا۔ آج کل میرے وطن کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میدان میں ایسے لوگ اتارے گئے جو نفرتوں کے سوداگر ہیں،
بات بات پر نفرت کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ سے ہر شخص سے نقص نکال کر کے لاتے ہیں، ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کی جاتی ہیں، وہ سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں، کسی مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والے ہوں، اللہ ماشاءاللہ، وہ لوگ معیشت اور معاشرت پر بات کرنے والے ہوں، وہ کوئی سے بھی لوگ ہوں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ اس وطن کے نقص نکال نکال کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وہ فوری طور پہ کہہ دیں گے چھوڑ یار تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاتا ہوں نقص کتنے۔ مزاج اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس ماحول نے یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد ختم کر دیا ہے۔ ہم اپنے بڑے قریبی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے، ہم دینی روحانی تعارف رکھنے والے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں کو سخت مادہ پرست بنایا گیا، ہمیں بتایا گیا کوئی بندہ اچھا نہیں، معاشرہ سارا ہی شاید معاذ اللہ شر سے بھر گیا، کیونکہ اپنے مزاج میں نفرت تھی ان لوگوں کے، انہوں نے آگے پیغام بھی نفرت کا دیا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، برادری قبیلے میں گھر میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شریر ہوتا ہے نا اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے نا یہ تلخ ہے، یہ ناراض رہتا ہے، یہ غصے والا ہے، اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے۔ گھر میں تو بچہ ضدی ہو اس کا سالن لوگ ٹائم پہ نکال کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بڑا لڑاکا ہے تنگ کرے گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو جارحانہ رویے ہیں، جو جارحانہ رویے ہیں ان کی پذیرائی زیادہ ہے، جہاں سختیاں ہیں وہاں لوگ پروٹوکول زیادہ دے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈھیر سارے لوگ سخت ہو جاتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار آج تو آپ یقین کریں اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخص شر پھیلاتا ہے اتنا اس کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے۔ خدا کے بندو، مومن کی تو طبیعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی محبت کی طرف ہے، وہ تو الفت والا ہوتا ہے، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ محبت کہاں سے ملے گی، محبت کو فروغ کیسے دیا جائے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں بندہ گھر میں برا ہے، 10 لوگوں کا گھر ہوتا ہے اور 3 گروپ بنے ہوتے ہیں، 6 لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر 4 قسم کے افکار، نظریات اور سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم تیزی سے نفرت کو فروغ دیتے ہیں اپنے لہجوں سے، اپنے انداز سے، اپنے روزمرہ کے معاملات سے تھوڑی تلخیاں نکالیں۔ 2-3 کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے، ان کو کرنا شروع کریں۔ ایک تو سوچوں کو مثبت کریں، اچھا سوچیں۔ دوسری اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ رب نے بنائی ہے، اور جو رب نے بنایا ہے وہ بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اسے۔ اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی کو خوبصورت سمجھیں اور اس خوبصورتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں، اس میں سے حسن تلاش کریں۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں کسی مقام پر اپنا ذاتی نفع چھوڑنا بھی شروع کریں، تھوڑا نا کسی اور کو بھی نفع لے لینے دیں، تھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہونے دیں۔ جب مزاج میں محبت نہیں ہوتی مادہ پرستی آتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا، مجھے نفع کیا ملے، اس کے رزلٹ کے طور پر، نتائج کے طور پر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ چوتھی بات یہ ہے متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو۔ جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو۔ میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث
علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء جانتے ہیں، صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے. تو ظاہر ہے جس آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں پھر اس کے آگے پیچھے خدام کی ہٹو بچوں کی بھی داستانیں بہرحال ہوتی ہیں. تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں، چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا. میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جوتا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلا اٹھا کر کے چلے. میں پیار کرتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات. میرے عزیزو، یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے معاذ اللہ، یہ محبت نہیں کرنے دیتا. جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے. ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے. آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ اونچے منصب والے ہیں، آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ اسے عزت دینی شروع کریں، آپ اس سے پیار کرنا شروع کریں، آپ اس کا اعزاز کرنا شروع کریں، آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں. آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ اعزاز والا کام کہ جب میلاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو، اس نے سارا سال فجر کی اذان پڑھی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب، آپ اس کی صدارت رکھیں محفل میلاد پہ، آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر، آپ کریں محبتوں کا فروغ، آپ یہ کام کریں. لیکن کیا کریں دینی ماحول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے. یہاں بھی ان لوگوں کو سارا اعزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائش زیادہ رکھتے ہیں. سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی. ایک بزرگ تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے. اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا. تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے، لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. جی ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا؟ کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے، جو بہو بن کے آئی ہے، وہ کسی غریب گھر سے ہے، غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹھ کی بھی، سب کی، لیکن آج تک کسی نے یہ دو جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے. آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے. تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت، یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ دو لفظ شاباشی کے ہو جائیں. کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا. وہ کہتی ہے یہ جملے اتنے دو جملوں نہیں میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترشروئی دور ہوتی. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے. ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا، ہم نے فروغ محبت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے، ہم نے تلخی نہیں کرنی. وہ دیکھیں نا،
ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے, تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے, تو دیکھ کے نہیں چلتا, تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے. وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے, اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی. یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی, کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں. لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں, تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا, ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی, میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں, میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے, آپ پریشان نہ ہو, اللہ خیر کرے گا. یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی, لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے. فروغ اور ملت کے جوانوں, ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو, 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو, ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو, ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے. ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو, وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو. والد کی بات سنو. ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں, سارے ہمارا اعزاز کریں. تیریاں کیا باتاں, تیریاں کیا باتاں, تیریاں کیا